السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، بات چل رہی تھی شوہر کی غلطیوں کے سلسلے میں، تو جن میں سے دو کا تذکرہ آ چکا ہے۔ شوہر کی غلطیوں میں سے بیوی کو نظر انداز کرنا، اور نمبر 2 بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا۔ آج تیسری اور چوتھی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ شوہر دوسری شادی کی دھمکی دے۔ تیسری خطرناک غلطی یہ ہے کہ شوہر ہر وقت بیوی کو کہتے رہے کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ گویا شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے پورے کر رہی ہے تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دی جائے یا سوکن لانے کی دھمکی دی جائے، خواہ مخواہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے اور اپنی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے۔ یاد رکھیے، 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور یہ عدل و انصاف کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنیے، قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو جاؤ، 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، تم کمزور ہو، تو پھر اتنا بڑا بوجھ لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے جاؤ گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں ناانصافی کی۔ تو جب اتنا انصاف ہم کر ہی نہیں پاتے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، لہٰذا دوسری شادی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، تو ایسی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ دوسری شادی کی دھمکی بہت خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں، ایک کو سنبھال نہیں سکتے اور دوسری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی 1 من بوجھ اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جا رہی ہے، اور پھر وہ دعوے کرے کہ میں 1 من اور سر پر اٹھا لوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تیری ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹے گی اور تیرا تماشا دنیا دیکھے گی۔ یہی حال اس شوہر کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے تو تمہاری بیوی کو دوسرا شوہر بھی مل سکتا ہے۔ اگر تمہارے ریئیکشن میں آ کر کبھی تمہاری بیوی نے یہ جواب دے دیا کہ ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی، کیا لڑکی کو دوسرا لڑکا نہیں مل سکتا؟ لہٰذا یہ بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 4، بیوی کو بے عزت کرنا۔ چوتھی غلطی عام طور پر شوہر حضرات یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کی کسی غلطی پر اسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو یہ پیغام بھی مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے، بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دیا، بہت بہن اور ماں کے نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بہت کنٹرول رکھتا ہے گھر میں۔ بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو بہت کنٹرول ہے گھر میں۔ یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو کھو دیا۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے،
تو پھر عورت تو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے لوگوں کے سامنے کرو۔ اس کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دو گے، بیوی بیچاری برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے تو تنہائی میں سمجھاؤ۔ لہٰذا اگر اس قسم کی خطرناک غلطی کرو گے تو تمہاری اپنی پوزیشن ان بیلنس ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، وہ نہیں روتا اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے، اس سے آدھی چوٹ بھی لگے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا، عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی انسان کے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔